لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان الدین عند الثریا لتناولہ رجل من اہل فارس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران اہل سنت والجماعت، پہلے 2-3 مفصل بیان ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، اب کوئی ضرورت تو باقی نہیں رہی، لیکن حکم کے مطابق میں بھی 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں جو بتا سکیں کہ کس سورت کی آیت ہے؟ جی تو حافظ صاحب ذرا ہاتھ کھڑے کریں، کتنے ہیں یہاں تشریف فرما؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب سامعین میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کریں جو اس آیت کا شان نزول جانتے ہیں۔ کوئی نہیں؟ تو جس طرح دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کے الفاظ کے حافظ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا شان نزول جانتے ہیں اور اس سے کتنے مسائل اخذ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے بارے میں 2 قسم کے علماء ہیں، ایک وہ جو الفاظ یاد کرتے ہیں اور وہ ایک جو اس کے معنی اور اس کا مطلب جانتے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے، ایک فکرہ میں نے آپ کے سامنے 3 دفعہ بولا ہے، کسی لفظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، لیکن صرف لہجہ بدلا ہے۔ پہلی دفعہ میرا لہجہ سوالیہ تھا تو کئی دوستوں نے پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بات۔ دوسری دفعہ میرا لہجہ غصے والا تھا، پھر کچھ لوگ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، اور تیسری مرتبہ میرا لہجہ سوالیہ تھا، کسی کی تعریف کر رہا ہوں تیسری مرتبہ، کیا بات۔ اب کوئی میرا یہ فکرہ کاغذ پر لکھ کر دے دے اور لہجہ اس نے دیکھا نہیں تو کیا وہ سمجھ جائے گا کہ اس فکرے سے میرا مقصد کیا تھا؟ اسی طرح حدیث کے بارے میں 2 قسم کے علماء ہیں، ایک محدثین ہیں جو الفاظ شناس رسول ہیں، الفاظ شناس رسول، اور ایک فقہا ہیں جو مزاج شناس رسول۔ محدث کی رسائی زبان رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، اور مجتہد کی رسائی دل و دماغ رسول تک۔ محدث صرف ان الفاظ کو یاد کرتا ہے جو سن لیے،
لیکن ملحد حضرت کی پیشانی سے بہت سے مسائل پڑ جاتے ہیں، آپ کے لب و لہجہ سے ہزاروں مسائل حل پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو آپ کی کانفرنس ہے وہ ہے سلطان المحدثین کانفرنس۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں باتوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، محدثین میں بھی اور فقہاء میں بھی۔ مولانا منیر احمد صاحب نے آپ کے سامنے امام صاحب کی فقہ کی سند بیان فرمائی اور ایک ایک راوی کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ ایسی خصوصی سند کسی کے پاس نہیں۔ آپ کی حدیث کی سند کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف والے، ان کی کتاب راحت القلوب جو ملفوظات ہیں اس میں لکھا ہے کہ عصر کے بعد حضرت بیٹھے تھے نماز پڑھ کے تو مریدوں سے پوچھنا شروع کیا بھی تیرے باپ کا کیا نام ہے، تیرے دادا کا کیا نام ہے، تیرے نانا کا کیا نام ہے، وہ بتاتے گئے۔ فرمایا دیکھو تمہیں اپنا نسب بڑا اچھی طرح یاد ہے، لیکن اپنے دین کی نسبت بھی یاد ہے یا نہیں؟ مریدوں نے عرض کیا حضرت یاد کرا دے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو جتنی اعلیٰ اور اونچی سند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے وہ بعد والے محدثین کی یقیناً نہیں۔ سیاستہ والے خیر قرون کے تبع تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعین، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں براہ راست نبی پاک کے شاگردوں سے سنی، اور باقی اکثر علم جو ہے خلیفہ منصور نے علماء کو طلب کیا، میٹنگ تھی کوئی، سب پہنچے وہاں تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب دربار میں پہنچے تو تمام علماء کا وہ محدثین تھے، فقہاء تھے، قاضی تھے، ادب کے لیے احترام کے لیے سر و قد کھڑے ہو گئے۔ اب خلیفہ نے دیکھ کر حیرانی سے اظہار کیا کہ اتنے علماء آئے، اس کی تعظیم کے سارے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، یہ کون ہیں؟ تو علماء نے بتایا کہ ھذا عالم الدنیا الیوم، اس دنیا خیر قرون کا سب سے بڑا عالم آج یہی ہے۔ جب خلیفہ کو یہ بتایا گیا تو خلیفہ نے پھر امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کی اساتذہ کون کون سے؟ فرمایا میں سیدہ عائشہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں فاروق اعظم کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ تو جتنی اعلی سند امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے اتنی اعلی سند اور کسی محدث کی آج کتاب میں موجود نہیں۔ تو جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ آپ کے حدیث میں 4000 استاد ہیں، جس طرح انسان کی پہچان اساتذہ سے ہوتی ہے کہ کس کس استاد سے علم حاصل کیا، درخت اپنے پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ ان کا پھل کیا تھا، کیا چیزیں تھیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آخری غسل قاضی حسن بن عمارہ نے دیا، جو قاضی تھے کوفہ کے، غسل دے رہے تھے اور آنکھوں سے بارش کی طرح پانی برس رہا تھا، رو رہے تھے۔ فرما رہے تھے ابو حنیفہ ابراہیم نخعی نے وصال فرمایا تو پیچھے اپنا نائب چھوڑ گئے تھے۔ ابراہیم نخعی امام حماد فوت ہوئے تو اپنا نائب چھوڑ گئے تھے، لیکن آپ اپنے جیسا کوئی چھوڑ کر نہیں، آپ کے فضائل سنا رہے ہیں اور آپ کو غسل دے رہے ہیں۔
अब देखा कि दुनिया खड़ी रो रही, तो जैसे बड़ा आदमी छोटों को सब्र की तलकीन किया करता है, देखकर कहने लगे भी क्यों रो रहे हो, आज तुम्हारे रोने का दिन नहीं आया, अभी तुम्हें मसला बताने के लिए काजी अबू यूसुफ बैठे, इमाम मोहम्मद बैठे हैं। और उलमा का नाम लिया इमाम साहब के शागिर्दों का, फिर चीख निकल गई, फरमाया आज अबू हनीफा काजियों को यतीम करके चला गया। हम जब अदालत में बैठे होते थे तो हमें हौसला होता था कि किसी पेचीदा से पेचीदा कानूनी मसले में मशवरे की जरूरत हुई तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे। फरमाया आम लोगों से तुम यतीम नहीं हुए, आज काजी अबू यूसुफ यतीम हो गया है, आज काजी मसरबन कद्दाम यतीम हो गया है। नाम ले लेकर फरमा रहे थे। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिसीन भी उनका क्या मुकाम है। एक मुहद्दिस है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि मैंने 10 लाख हदीस, कितनी 10 लाख हदीस अपने हाथ से लिखी, 10 लाख हदीस। और उसके बाद क्या है कि काना युकल्लिदु अबा हनीफा था, ये 10 लाख हदीसों का हाफिज ये इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद था, इमाम मोहम्मद का शागिर्द है। फरमाते मैंने जामी सगीर पूरी लफ्जन लफ्जन एक एक हर कर से पढ़ी। अब आप अंदाजा लगाएं, वो 10 लाख हदीस के हाफिज हैं, आज एक नई आधी हदीस याद करके इंसान गैर मुकल्लद बन जाता है, लेकिन 10 लाख हदीस का हाफिज भी मोहताज है सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला। मुहद्दिसीन जिसमें जिस तरह संदेह होती हैं, रावियों के हालात पर अस्मा और रिजाल है, उसके बानी इमाम याह्या बिन सईद कत्तान भी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद। ये तो है अल्फाज के एतबार से। हदीस के रवायत करने के 2 तरीके होते हैं, एक ये कि हदीस का लफ्ज बयान कर दिए जाए। मसलन ये सुना दिया जाए कि हजरत पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर मक्खी पीने की चीज में गिर जाए तो गोता देकर निकाल कर फेंक दे, वो चीज काबिल इस्तेमाल है। तो मैंने जैसे अर्ज किया, एक रुख मुहद्दिसीन का है, एक रुख फुकहा का है, मुज्तहिदीन का। अब एक मुहद्दिस क्या कोशिश करेगा कि ये हदीस मैंने सुन ली मक्खी वाली, अब उसे पता चला कि मेरे दादा उस्ताद 200 मील दूर हैं अभी हयात, वो वहां पहुंचेगा। कोशिश उसकी होगी कि ज्यादा से ज्यादा सुध की संदेह इकट्ठी की जाए। अब वो मसलन 50 संदेह उस्तादों से मिलकर लेकर आ गया। अब जब उस्ताद हदीस सुनाएगा तो अपनी सारी मेहनत, अपनी तकलीफें भी सुनाएगा कि मैंने इतनी मेहनत के साथ ये हदीस बयान की। अब वो बयान कर रहा है, शागिर्द बैठे लिख रहे हैं संदों पर संदे। कोई मसला पूछने वाला आ गया कि जो रात शोरबे में चींटी गिर गई थी तो उसकी भी कोई हदीस सुना दे। 50 संदों से ना सही 10 से सुना दे, 5 से सुना दे, 1 से सुना दे। कहां से सुनाए बेचारे? वो आपको नींद ना एक लतीफा याद आया, सुना लो। कोई गांव था तो चौधरी सारे ना नमाजी थे माशाअल्लाह। चौधरी इब्राहिम, चौधरी याकूब, चौधरी यूसुफ, चौधरी मूसा, एक चौधरी एक नाम था चौधरी टूड़ियां, नमाजी वो भी था। अब वो रोज बड़े गौर से सुनता कि इमाम साहब ने किरात पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की है। किसी दिन इब्राहिम का नाम आया कुरान में,
کسی دن یعقوب کا، کسی دن یوسف کا، وہ سال بھر غور کرتا رہا کہ کہیں میرا نام بھی آتا ہے یا نہیں آتا. ٹوڑیاں. آخر بیچارہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب صبر کی کوئی حد ہوتی ہے. چودھری یعقوب صاحب کتنے دانے دیتے ہیں آپ کو کہ 1 من، کہ چودھری یوسف کہ 1 من، چودھری یونس 1 من، کہ میں کہ تو بھی 1 من، کہ ان کا نام تو ہفتے 2 ہفتے کے اندر آ جاتا ہے، میرا سال بھر ہی نہیں آیا. اگر آج میرا نام نہ آیا تو گانے بند. مولوی صاحب بڑے پریشان ہوئے. وہ جس رکوع میں زیادہ انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامیات پڑھنا شروع کیا، وہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و ٹوڑیاں، اللہ اکبر. چودھری ٹوڑیاں اتنا خوش ہوا کہ اسی وقت نیت توڑ کے جا کے امام کو تھپکی دی کہ 2 من دانے بھیجوں گا. برادری سے خارج کر رکھا تھا، آج الحمدللہ برادری میں شامل کر دیا. اب جس طرح چودھری ٹوڑیاں ناراض تھا کہ میرا نام کیوں نہیں آتا، یہ جو مکھ بیٹھا ہے چیونٹی والا مسئلہ پوچھنے والا، یہ ناراض ہے محدث سے کہ ان کو 50 سامنے سونے سے مکھی کا مسئلہ پوچھا ہے. میں نے چیونٹی کا پوچھا ہے، مجھے آپ وہی سمجھ نہیں سناتے. اتنے میں دوسرا آ گیا کہ جی شربت میں مچھر گر گیا کیا کریں، اور وہ کہتا ہے حدیث سن کے نکلنے. تیسرا آ گیا کہ جی لسی رکھی تھی بھیڑ گر گئی، تتیا گھونٹ، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان، ڈنگ، اور وہ بھی اپنا ڈنگ ہلا رہا ہے کہ ہے کوئی ماں کا لال فقہ کا منکر جو مجھے نکال دے. کہتے ہیں حدیث سن کے نکل. اور سارے لڑ رہے ہیں. چوتھا آ کے بیٹھ گیا جی جگنو گر گیا ہے دودھ میں، اب کیا کریں. اب محدث صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 50 سمجھے لکھا دیے، ہمیں 5 سمجھے لکھا دیں. اب محدث صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھی دیکھو میرا کام وہ تھا، میری محنت کا رخ تھا ایک حدیث کی زیادہ سندیں اکٹھی کی جائے. اس حدیث سے مسئلے کون کتنے نکلیں گے وہ امام ابو حنیفہ کا. محدث اٹھتا ہے ساتھ لے کر وہاں چلا جاتا ہے کہ یہ مسئلے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث کو ماننے کا طریقہ کہ یہ قرآن ہے، اس میں دم مسفوح، وہ جو خمر رگوں میں بھاگ دوڑ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کو ناپاک اور حرام کہا گیا ہے، نجس ہے. اور یہ مکھی والی حدیث میں مکھی کا ذکر آیا ہے، اس کی رگوں میں وہ دوڑنے پھرنے والا خون. تو ایک قاعدہ نکال لیا کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں، اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوگی. اب چیونٹی میں یہ خون ہے، مسئلہ حل ہو گیا نا. جگنو میں وہ جو ڈینگو ڈانگ ہلا رہا تھا اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ جو مچھر ٹوٹی ٹانگ والا ایک ٹانگ ہلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نمرود کو مار ڈالا تھا جھوٹے خدا کو، لیکن غیر مقلد سے نہیں ڈرتا میں، کیونکہ وہ حدیث سنا کے مجھے نکال نہیں سکتا. وہ کھا جائے پی جائے جو چاہے کرے، لیکن اگر نکالنا ہوگا تو فقہ کی محتاجی ہوگی. فقہ کو مانے بغیر نکال نہیں سکتا. یہ ہے مجتہد الفقیہ کا رخ. وہ ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل حل کر دیتے ہیں زندگی کے. اب سب سے اہم بات نماز ہے نا. تو مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی نے کتنا بڑا بوجھ ان پر ڈال دیا کہ 2 رکعت نماز فقہ کو الگ رکھ کے قرآن اور سیاستہ سے ثابت کر دیں. اتنا بڑا بوجھ ہے بیچاروں پر. حالانکہ وہ تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. رحیم یار خاں میں ایک آدمی نے پیسے دے دیے،
اب وہ پیسے اس کے بولتے تھے، وہاں آئے تیری نماز نہیں غلط ہے، تیری نماز غلط ہے، تیری نماز غلط ہے۔ مولانا عبد الغنی صاحب تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہیں وہاں، لیکن میرے بھی شاگرد ہیں، وہ تشریف لے گئے کہ بھئی اتنا کہنے سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی کہ میری نماز غلط ہے، آپ صحیح سکھا دیں، گالی ہم نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اس نے سمجھا کہ ہمارے مولوی سکھا سکتے۔ تحریر ہو گئی، لیکن 1 مہینے کی مہلت اس نے مانگی۔ دیکھا کہ ٹھیک ہے، آپ جتنی دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ ہم تو صحیح نماز سیکھنے آ گئے ہیں نا۔ آپ ہفتہ دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا ہماری غلط نمازوں کا۔ اب وہ بیچارہ سارا مہینہ کاغذ لے کر جائے، مولوی صاحب کے سامنے رکھے، وہ آگے سے گالیاں دے، تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی ہے؟ کیوں لکھا تو نے؟ وہ سارے مولویوں کے پاس پھرا، تاریخ آ گئی، پورا مہینہ پھرتا رہا بیٹا، تاریخ آ گئی، آخر وہ بھی مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا بھی دیکھو بات یہ ہے، میں مہینہ سارا کاروبار چھوڑ کے تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں، اب اگر تم نہیں جاتے میرے ساتھ نماز سکھانے مکمل تو پھر مجھے چابی دے، میں سپیکر پر حنفی ہونے کا اعلان کرتا۔ اب جب انہوں نے کہا یہ تو اچھا ہم چلتے ہیں، چلے گئے، بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں نماز شروع کریں؟ کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ یہ فرض ہے کہ یہ ترجمے والا قرآن لے اور نکالے، کہ فرض کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے، یہ لے اور وہ آیت نکالے، ترجمہ بھی آپ کا ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ دوسرے مولوی صاحب لڑ پڑے کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی لڑو نا، لڑ گھر جا کے لکھا، تو بتا کیا کہتے؟ سنت ہے کہتے کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث سے۔ کہا کہ یہ سیاستہ رکھی ہے ترجمے والی، اس سے نکالے، حدیث نیچے لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے۔ تیسرا اٹھا، اس نے اس کا تھپڑ مار دیا دوسرے کے، تو نے سنت کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اچھا بھی تم لڑو نا، تو کیا کہتا ہے کہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ قرآن بھی اس رکھے، اس سے نکال دیں کہ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ کہنے لگا یہ خرافات ہے فقہا کی، ہم نہیں مانتے۔ جو کسی چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے وہ بدعتی ہے، مشرک ہے۔ مولانا عبد الغنی صاحب نے بخاری رکھی ترجمے والی، باب ایجاب التکبیر، ترجمہ خود وحید الزمان کا تھا، تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان۔ انہوں نے کہ دیکھو ایک بدعتی، یہ تو آپ کو دے دیا ہے، ذرا لکھ دے کہ یہ بدعتی ہے۔ نسائی رکھی باب فرض التکبیر، کہ یہ ایک بدعتی اور بھی ہے۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھے، مولانا نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ جو ان دونوں محدثین نے فرض کہا ہے، یہ اگر حدیث میں لفظ ہے تو ہمیں دکھا دیں، اگر نہیں اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ دے کہ بخاری اہل حدیث نہیں تھا، اہل الرائے تھا، نسائی اہل حدیث نہیں تھا، اہل الرائے تھا۔ اچھا یہ سوال ہم پر کہتے قرض رہا، ہم بعد میں جواب دیں گے تحقیق کر کے، تحقیق نہیں تحقیق۔ اچھا انہوں نے کہا کہ اگر میں اکیلا نماز پڑھوں تکبیر تحریمہ آہستہ کہوں یا اونچی آواز سے؟ کہ آہستہ، آہستہ کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ کہتا سنت ہے۔ کہ یہ لو کتاب مجھے دکھاؤ، لکھا ہو کہ اکیلے نمازے کے لیے اللہ اکبر آہستہ کہنا سنت ہے۔ اب وہ آپس میں لڑ پڑے، اس کو گالیاں دے کہ تو ہمیں یہاں کیوں لایا تھا، تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں نماز آتی ہے؟ آ کر وہاں سے بھاگے، جتنے لوگ بیٹھے انہوں نے نثر کیے
کہ یہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکے. انہوں نے مجھے بھی بھیجا، میں 2-4 دن بعد جانے والا تھا وہاں. میں جب گیا وہاں تو وہاں جا کر وہ ان کا جو اشتہار تھا جس پر لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے نام جو گواہ تھے، میں نے کہا کہ بھئی اس کا عنوان آپ نے لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا رحیم یار خان میں غیر مقلد اپنی نماز کی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہ کر سکے. میں نے کہا اس پر ایک عنوان میں دے دیتا ہوں. میں نے اوپر عنوان لکھ دیا کہ رحیم یار خان میں غیر مقلد کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا. وہ سکھ جھٹکا کرتے ہیں بغیر اللہ آ کر کے مار دیتے ہیں جانور. اور جب انہوں نے مجھے سنایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں حنفی ہونے لگا ہوں تو پھر چلے گئے تھے، میں نے کہا وہ بیچارہ ناواقف تھا. وہ کہتا میں مرزائی ہونے لگا ہوں، ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. وہ کہتا میں عیسائی ہونے لگا ہوں، ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. ان کو دکھ ہوتا ہے حنفی ہونے سے. تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، پتہ چلتا ہے یہ سیاستہ سارے پڑھتے ہیں نا، لیکن نماز کی تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی ان کو یاد نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں کوئی کہتا جی 3 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا جی 4 یاد تھی، کوئی کہتا 7، کوئی کہتا 17. بڑا کوئی احسان کرتا ہے تو فلاں کو 10 لاکھ، فلاں کو 15 لاکھ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں یاد کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا. لیکن وہ لاکھوں والے ہمیں نماز سکھا کے دی گئے. نماز پوری ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکھائی ہے. ایک جگہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے ان کے کہ ابو حنیفہ سے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. کو 3 حدیثیں یاد تھا. ایک بیچارہ دیہاتی کھڑا ہو گیا ہے کہ شکر کرو شکر کرو شکر کرو، 3 یاد شکر کرو. لوگ سارے دیکھ رہے کیا بات ہے کہ ان کو 3 یاد تھی، وہاں داخل کیے کہ 14ویں صدی میں نکلے ہو. اگر 4 یاد ہوتی تو قیامت تک تم نہ نکل سکتے دنیا میں. اور یہ تو خیر اس کا جواب تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر منکرین حدیث بالکل سچے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دونوں زمانے پائے ہیں، اموی دور بھی عباسی دور بھی. اموی حکومت کی بھی پوری کوشش تھی کہ یہ قاضی القضاء بن جائیں. قاضی القضاء عربی لفظ ہے، آج کل کے دور میں اس کا ترجمہ ہے وزیر قانون. عباسی بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہماری حکومت کے وزیر قانون بن جائیں. لیکن امام صاحب نے یہ قبول نہیں فرمایا. تو حکومت اپنے پورے ملک میں اس آدمی کو وزیر قانون بنانا چاہتی ہے جو سب سے تھوڑا پڑا ہوا. کیا خیال ہے جی؟ اگر کسی کو 4 حدیثیں آتی تو حکومت اس کے پیچھے پھرتی نا، کوئی تم آ جاؤ، یہ 3 والا تو نہیں مانتا. اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے پورے ذرائع وسائل کے مطابق امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا حدیث کا. ہارون رشید کا ایک دن جی چاہا کہ اپنے ملک کی ذرا سیر کرے. جا رہے ہیں، بیگم بھی پالکی میں ہے، کچھ اور بھی کچھ ساتھ ہے، حفاظتی دستے بھی. رشیا کے علاقے کی طرف نکل گئے. وہاں دیکھا، بیگم نے پالکی سے دیکھا باہر کہ انسانوں کا سمندر ہے. ایک الگ الگ لباس ہیں ان کے، الگ الگ زبانیں ہیں ان کی، الگ الگ رنگتے ہیں. کہا کہ امیر المومنین یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پتہ نہیں. پوچھتے ہیں اتنی دنیا اکٹھی ہے. پوچھا گیا بھی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد علی بن عاصم حدیث پڑھا رہے ہیں. حدیث پڑھا رہے ہیں. تو گنتی تو کراؤ.
تو آدمی بھیجے, ایک بڑا رسا ملا وہاں سے, وہ رسا ناپتے گئے, پھر ایک رسے کے سامنے جتنے وہ گن لیے تو سرکاری گنتی جو تھی یہ تعداد 1,60,000 تھی. امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد کے حدیث میں شاگرد. اس وقت اس خواب کی حقیقت سامنے آتی ہے. وقت تھوڑا, ورنہ تفصیل سے کچھ باتیں میں آپ سے کرتا. وقت نصر نے ایک خواب دیکھا, بادشاہ نے بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ بھئی کوئی نجومی بلاؤ. بلائے گا نجومی کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. دیکھا جی آپ خواب بتائیں. ان کا کیا, میں خواب بتاؤں گا تم کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیں گے. میں اس کی تعبیر مانوں گا جو اپنے علم سے میرا خواب بھی خود بتائے. سارے کہنے لگے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اب بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ سارا ملک لوٹ کے کھا لیا ہے, ان کو غیبی خبریں بتاتے رہتے ہو. 1 مہینہ مہلت ہے, 1 مہینے کے اندر میرا خواب اور اس کی تعبیر بتا دو, ورنہ سب کو ٹکڑے کر کے کولوں میں پسوا دوں گا. بیچارے جو سب سے بڑا نجومی تھا, پہلے تو باری اسی کی آنی تھی, کھانا بھی بند اس کا. بیٹی اس کی روز کہے کہ ابا جی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے, بس بیٹی بس خاموش رہو, دن پورے کر رہا ہوں کہ زندگی. آ کر بیٹی رونے لگی ایک دن کہ آپ بتائیں تو صحیح ابا جی, آپ خود بھی پریشان ہیں, ہم بھی سارے پریشان ہیں. کہ بیٹی تو پوچھ کے کیا کرے گی, اور زیادہ پریشان ہو جائے گی. کہ کوئی بات چلے, شاید کوئی صورت نکلے پریشانی کو ختم ہونے کی. کہ بیٹی یہ بات ہے, بادشاہ نے کہا ہے کہ میرا خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ, کون بتائے گا. تو بیٹی نے کہا ابا جی یہ تو مسئلہ آسان ہے, یہ تو حل ہو گیا سمجھو. نجومی نے دیکھا کیسے حل ہو گیا. کہ ہم جس کنویں پر پانی لینے جاتے ہیں نا, وہاں اسرائیلی لڑکیاں بھی آتی ہیں جو قید ہیں اسرائیل, اور 2 لڑکیاں ہماری سہیلی بنی ہوئی ہیں وہاں. وہ بتاتی ہیں کہ میرے ابو جی جو ہیں حضرت یرمیہ علیہ السلام, وہ خدا کے نبی ہیں. میں آج جا کر ان سے رہوں گے ان کے پاس بیٹھ کے, کہ جب اللہ کے نبی پاک کی وحی, اللہ کی وحی آتی ہے تو آپ ابا جی سے کہیں کہ رات دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے. وہاں تو کنیکشن جڑ جاتا ہے نا. چنانچہ وہ گئی, وہ جا کر ان سے لپٹ کے رونے لگی. کیا ہو گیا ہے؟ نے کہا ہو کیا گیا ہے, یہ کس ہے. کہ ٹھیک ہے ہم ابا جی سے درخواست کریں گی جا کے. انہوں نے جا کر حضرت یرمیہ علیہ السلام سے بیٹیوں نے عرض کیا, حضرت نے دعا فرمائی, اللہ تعالی نے خواب بھی بتا دی, تعبیر بھی سمجھا دی. نے پیغام بھیجا کہ اس بچی کو کہہ دینا کہ وہ نجومی بادشاہ سے کہہ دے کہ مجھے بلا لے, بادشاہ میں خواب بھی بتا دوں گا, تعبیر بھی بتا دوں. یہ گئے, بادشاہ نے اس کو بلایا. اب وہاں طریقہ کار یہ کیا تھا کہ باہر کے گیٹس پر جب آدمی پہنچتا, آگے بادشاہ بیٹھا ہے, تو وہی بادشاہ کو سجدے میں گر جاتا. جب تک بادشاہ آدمی نہ بھیجتا وہ آدمی سر نہیں اٹھاتا تھا. آدمی آ کے اٹھاتا اس کا سر, پھر وہ آگے جاتا. گھنٹہ پڑا رہے, 2 گھنٹے پڑا رہے, 6 گھنٹے پڑا رہے. یرمیہ علیہ السلام دروازے سے گزرے, شور مچ گیا, سجدہ کرو. فرمایا یہی سجدے تو ہٹانے کے لیے آیا ہوں. لوگوں نے کہا, درباریوں نے, کہ بادشاہ سلامت, اس طرح تو سارے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی, خاک بھی مل جائے گی, لوگ سجدے نہیں کریں گے. بادشاہ غصے میں آ گیا, کوئی ضرورت نہیں خواب سننے کی, بھوکے شیروں کے آگے پھینک دو جا کے اس کو. شیر رکھتے تھے بھوکے, ایسے بزرگوں کو ان کے آگے ڈال دو, کھا جاتے تھے. کتنے دیر کے بھوکے ہیں جی, مہینے کے بھوکے, لے جاؤ. جا کر دروازہ کھولا اور داخل کر دیا ہاتھے میں. کوٹھے پر چڑھے, ان کا دروازہ اٹھایا, اوپر کو شیر نکلے. اب وہ کئی دفعہ دیتے شیر آتے اور ایک لقمہ نہیں ملتا تھا ان کو. دیکھا کہ شیر آئے ہیں اور آ کر بڑے پیار سے آپ کے پاؤں چوم رہے ہیں اور آپ کی چاروں طرف بیٹھ کے زیارت کر رہے ہیں. وہ بھاگی ہے کہ بادشاہ سلامت, وہ تو شیر نہیں کھاتے ہیں,
भूखे नहीं थे कि भूखे हैं, जाओ देखो, आओ मैं खुद देखता हूं। देखा कि शेर बड़े प्यार कर रहे हैं। कहने लगा यर्मिया आपका खुदा बड़ा ही कादर है। कुछ आ गए, ख्वाब सुनाया। 2 ख्वाब थे। पहला ख्वाब ये था कि मैंने देखा एक बुत है बहुत बड़ा, ऊपर से पत्थर गिरा, उसका सर सोने का है, ये बाजू जो है चांदी के हैं, ये तार पीतल का है, यहां तक लोहे का है, नीचे पांव जो है वो मट्टी के। वो पत्थर गिरा और उसने चूरा चूरा कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल मेरा यही ख्वाब था। फरमाया ये बुत जो है बुत परस्त कौम में है, सर तू है। ये दोनों बाजू जो है ये फारस और बेडिया का इलाका है, ये इलाका इराक है, ये सारा समझाया। ये यमन है नीचे वाला। अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाएंगे, आसमान से एक किताब नाज़िल होगी जिससे बुत परस्ती दुनिया से मिट जाएगी। कि दूसरा काम क्या देखा कि दरख्त है बहुत बड़ा शहर में उगा हुआ, वही एक पत्थर गिरता है और उसको चूर चूर करके फेंक देता है। उस दरख्त का एक पत्ता एक तरफ गिरा जाके, कुछ देर के बाद वो पत्ता फिर सरसब्ज हो गया और इतना फैला इतना फैला इतना फैला कि दुनिया के हर इलाके के लोग उसके साए के नीचे खड़े हैं। हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी वही है, अल्लाह का दीन आएगा कुरान और वो इस दरख्त को खत्म कर देगा, ये जो बुत परस्ती वगैरह का है, ये दरख्त तू है, तेरा दीन मिट जाएगा यहां से। वो जो पत्ता है वो हजरत पाक के जमाने में उनकी उम्मत में एक शख्स होगा, अबू हनीफा। दुनिया के लोग उसकी ताबियादारी में तकलीद में अल्लाह के नबी की पाक सुन्नतों पर अमल करेंगे। कोई इलाका नहीं होगा जहां उनके मुकल्लिदीन न हो, सब लोग आकर वहां खड़े होंगे। तो इमाम साहब का नस्बनामा अगर आपने पढ़ा है किसी ने, तो आपके नस्बनामे में 18 बादशाह आते हैं और 10 नबी आते हैं नस्बनामे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दोनों चीजों की मुकम्मल सूझबूझ दी थी। आपके खून में दोनों बातें शामिल थी, फिका दीन और कानून इस्लामी की तदवीर। किसी इमाम की नजर में तफसील में नहीं आता कि वो काजियों पर नुक्ताचीनी करते हो, लेकिन इमाम साहब एक दिन बारिश होगी, काजी यूसुफ फरमाते हैं कि हम थोड़े शागिर्द पहुंच सके, सारे न पहुंचे। तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे शागिर्द तैयार कर दिए हैं कि मदरसे से निकलकर जाकर चीफ जस्टिस बन सकते हैं। दोनों हुकूमतें कोशिश करती रही वज़ीर कानून बने, लेकिन इमाम साहब ने कबूल नहीं फरमाया। फिर दोनों हुकूमतें चाहती थी कि इनका ज्यादा फैज न फैले। हुकूमत को खतरा हो जाता है ना फिर कि इसके भी लोग ज्यादा मानने वाले हो गए। दोनों हुकूमत मुखालफत पर उतर आई, लेकिन बावजूद मुखालफत के हर मस्जिद का खतीब इमाम साहब का शागिर्द होता था, हर अदालत का काजी इमाम अबू हनीफा का शागिर्द हुआ। कोई अदालत वाले जो हैं वो सोच देखते थे कि राह देखते थे इमाम साहब का कि इमाम साहब के मसाइल है और हम कानून इस्लामी को दुनिया में नाफिज करें। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आज जो उनको छोड़ता है, आप उससे इतना पूछ लें कि भाई एक रकत नमाज में कुल फर्ज कितने हैं, वो क़यामत तक नहीं बता सकते। वो गाली तो नहीं है ना। कुल सुन्नतें एक रकत में कितनी है वो क़यामत तक नहीं बता सकते। लेकिन सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी मसाइल पेश आकर आ सकते थे वो किताब और सुन्नत से अर्ज करके ऐसी आसान तरतीब से लिखवा दिए कि हर आदमी किताब और सुन्नत पर आसानी से अमल कर सकता है।
تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ مولانا نے بتایا آپ کو، نعمان۔ نعمان کا معنی کیا ہے؟ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 معنی لکھے۔ ایک یہ کہ نعمت، نعمان جو ہے یہ نعمت سے اسم مبالغہ ہے، سب سے بڑی نعمت۔ تو آپ کو نعمان کیوں کہا گیا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہ جو نعمت نازل ہوئی تھی، اس کی پہلی خیال قرون میں جو تعبیر اور تشریح ہوئی وہ فقہ حنفی ہے۔ آپ نے اس نعمت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، ایک مستحب بھی زائد نہیں ہونے دیا۔ تو جن کے ذریعے دین کی یہ ساری نعمت محفوظ ہو گئی، وہ اسم بامسمہ کیا نام ہے ان کا؟ نعمان۔ دوسرا معنی نعمان کا لکھا ہے کہ یہ جو خون دوڑ رہا ہے رگوں میں، اس کو نعمان کہتے ہیں۔ اب یہ خون صرف دل میں رہتا ہے یا سارے اعضاء تک پہنچتا ہے؟ بالوں تک، ناخنوں تک یہ خون پہنچ رہا ہے نا۔ تو امام صاحب کی محنت سے کتاب و سنت کے جو مسائل تھے مباحات تک سب تک پہنچ چکے، اور ایک ایک بات کو امام صاحب نے واضح کر کے بیان کیا۔ اس لیے آپ اسم بامسمہ ہیں اور نعمان ہیں۔ تیسرا معنی لکھا ہے کہ نعمان کہتے ہیں ایک عرب میں خوشبودار گھاس ہوتی ہے سرخ رنگ کی، جس کی خوشبو بڑی دور تک پھیلتی ہے۔ تو امام صاحب کی محنت سے اللہ کے نبی پاک کی سنت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن صرف مکے مدینے کے رہا تھا ساری دنیا کے لیے؟ ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ کنہوں نے پہنچایا ہے؟ شافعی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی یہ ہر ملک میں اپنا قرآن کا مدرسہ نہیں بنا سکے، حدیث کا مدرسہ نہیں بنا سکے۔ مالکی ہر ملک میں اپنا مدرسہ قائم نہیں کر سکے، حملے نہیں کر سکے، لیکن حنفی اس زمانے میں قرآن سینے سے لگا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے جب راستے نہیں ہوتے تھے۔ تو ساری دنیا میں خدا کا قرآن پہنچایا، اس کا سہرا صرف حنفیوں کے سر پر ہے۔ کن کے سر پر ہے؟ ساری دنیا میں کالا کالا رسول اللہ کی گونج پہنچائی تو کنہوں نے؟ ساری دنیا میں کلمہ نبی پاک کا پہنچایا تو کنہوں نے؟ وہ جتنی پیشگوئیاں قرآن حدیث میں آتی ہیں کہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا، اللہ نے وہ پیشگوئیاں حنفیوں کے ہاتھ پر پوری کی۔ تو جن کے ہاتھوں پر بھیجو وہ سچی جماعت ہے یا جھوٹی؟ ہمارے ایک بزرگ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں، اکیلے آتے ہیں راجپوتانہ میں، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہوا ہے۔ ایک کی محنت ہے۔ ہم غیر مقلدوں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ 90 لاکھ نہیں، 90,000 نہیں، 90,100 نہیں، 90 سکھوں کو غیر مقلد کر لیتے، تو ہم بھی سمجھتے بھی تم نے دنیا میں کام کیا ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کیا ہے؟ اب وقت زیادہ ہو جائے گا، 6 نمبر یاد ہیں آپ کو؟ 6 نمبر جی، تبلیغی جماعت والے نہیں، غیر مقلدوں کے۔ ان کے دکاندار سے لے کر شیخ الحدیث تک سارا علم 6 نمبروں میں ہوتا ہے۔ پہلا سبق کیا دیتے ہیں کہ تو نے جا کے سوال کرنا ہے پہلے، بس کہ جی اس طرح کی یعنی کس حدیث میں ہے، سناؤ حدیث۔ اس طرح کا پین کس حدیث میں ہے، یہ اس طرح بیٹھنا کس حدیث میں ہے، جاتی سوال شروع ہو گیا۔ اب اٹھ کے آ جائیں گے کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی نہیں، دو پیچھے طبلہ لے کے پھرتے ہوں گے، جی آئے کہاں سے، فقہ تو پڑھتے ساری ہوئے۔ یہ ان کا پہلا نمبر ہے
اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں. ایک بچے کو بھیج دے 5-6 سال کے بچے کو ڈاکٹر کی دکان پر, وہ رکھ رہا ہے. یہ نیرو بیان کس حدیث میں ہے جی سرفہ دازین کس حدیث میں ہے؟ آگے شور مچاتا رہے گا یا نہیں؟ یہ ہے ان کا پہلا نمبر. تاکہ یہ تو ایسا ہے کہ نہ کسی حنفی کو کھڑا ہونے دیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. لیکن آ کر ہمیں کوئی پوچھے کہ جو کام تو کر رہا ہے یہ کس حدیث میں ہے, تو پھر کہ دوسرا نمبر یاد کر لو کہ کیا جب تم سے کوئی پوچھے کہ یہ تیرا کام کس حدیث میں ہے تو فیل کر دو کس میں بنا ہے, کس حدیث میں. کہ کرنے کی پوچھی وہ بھی نہیں آئی, ایک کے منع کی پوچھی تھی وہ بھی نہیں آئی. اس نے کہا کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن تیسری بات ہے کہ اگر کوئی حدیث کی کوئی کتابیں لے اور ہمیں دکھائے کہ دیکھ تیرا عمل یہ ہے حدیث یہ کہتی ہے, پھر تیسرا نمبر یاد کر لو. تیسرا کون سا؟ کہ جس طرح رافضی لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے 5-6 کو مانتے ہیں, تم بھی کہنا کہ اگرچہ حدیث کی ہزاروں کتابیں میں 6 ہی مانتا ہوں باقی مانتے ہیں. ساری حدیث کی کتابوں کا انکار بھی ہو گیا اور نام پکا الحدیث بھی رہا. نہیں جی اس یہ مانی میں نہیں مانتا. آپ موطا امام مالک رکھیں وہ مان لیں گے, موطا امام محمد رکھیں نا تو اس سے پہلے ڈاکٹر کا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ دیکھ کر کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. بھی نہیں مانتے. یہ میر تیر ہمارے ہاں نہیں ہے, مدارس صاحب کے ہاں ہے. کبھی کسی استاد نے نہیں کہا کہ میں بخاری نہیں پڑھاتا, یہ شافیوں کی کتاب, ابو داؤد حنبلیوں کی ہے. موطا امام مالک مالکی پڑھے, لیکن ہم سب کتابیں پڑھتے پڑھاتے, نہ کوئی شاگرد انکار کرتا ہے. یہ میر اور تیر کہ وہ کتاب حدیث کی تیری ہے وہ میری ہے, یہ ہم میں نہیں ہے. اس پر بھی ایک لطیفہ یاد آیا. ایک پیر صاحب کے 2-4 مرید تھے گاؤں میں, وہ کہیں آپس میں دونوں مرید لڑ پڑے. اب پیر صاحب بیچارے گرمی کا موسم تشریف لے گئے پہلے معمول کے مطابق, جس کا گھر پہلے آیا تھا وہاں چلے گئے, پانی پلایا, حضرت لیٹ گئے, وہ ذرا دبانے لگا. دوسرے مرید کو پتا چلا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں. کہا کہ چلو لڑا, ہماری تو بول چال نہیں ہے لیکن حضرت تو ہمارے پیر ہیں, وہ بھی آ گیا. اب یہ ایک ٹانگ دبا رہا تھا تو دوسری فارغ تھی, یہ اس کو دبانے لگا بیٹھ کے. لیکن جلدی میں خوشی میں سلام کرنے جو ہاتھ رکھا نا تو یہ انگلی اس ٹانگ کو بھی لگی جس کو پہلا دبا رہا تھا. اس نے سمجھا یہ اس نے شرارت کی ہے, میرے حق میں دست اندازی کی ہے. اس نے حضرت کی اس حق پر زور سے مکہ مارا ٹانگ کہ تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ کو انگلی لگانے والا. وہ اٹھا, وہ ڈنڈا لیا, اس نے یہ ڈنڈا مارا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ پر مکہ مارنے والا. اب وہ کلاڑا لے آیا, کہتا ہے آج شریک کی ٹانگ رہنے نہیں دے رہی. وہ بیچارے پیر صاحب ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ میری نہیں جی اس وقت آپ کی نہیں ہے, یہ شریک کی ٹانگ. آپ ملتے کریں کہ تحاوی شریک کی حدیث سن لیں, نہیں یہ شریک کی ٹانگ ہے. آپ ملتے کریں کہ جات المصابی کتاب حدیث کیا ذرا پڑھے نا, بالکل قریب یہ شریک کی ٹانگ ہے, یہ شریک کی ٹانگ ہے. تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 3. اس نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ساری کتابوں کا انکار, اب 6 رہ گئی. اگر ان 6 میں سے کوئی حدیث دکھا دے پھر کیا کریں؟ کہ پھر ایک بات یاد رکھو, فوراً اپنی طرف سے ایک لفظ بول دو کہ یہ یہاں ہے کہ رفع دین منسوخ ہے, یہ لفظ لگاؤ منسوخ کا, لا کر بیان. جو اللہ کے نبی پاک نے 23 سال بیان فرمایا وہ نہیں ماننا, جو میں لفظ دے رہا ہوں یہ اللہ کے نبی پاک سے کہلوا دوں. ایسی شرط لگا دی تو گویا نبی کو نہیں مانتی, اپنی شرط پر ایمان ہے. ابھی یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس نے کہا کہ آخر اتنا پڑھا ہوا تو میں ہوں نہیں. اگر انہی کتابوں میں ایسی حدیث مل جائے جو لفظ میں مانگوں وہ بھی ہو, پھر کیا کروں؟ اب تو حدیث ماننی پڑے گی. واہ, ہنس پڑے, نام ہے حدیث کیوں رکھا ہے؟
اگر حدیث مان لیا تو نام تو رکھے ہی نہیں ہے کہ حدیث مان لی نہیں کہ جی اب کیا کریں، اب تو وہ ساری باتیں پوری ہو گئی. فرمایا اب 5واں نمبر یاد کر جی. وہ کیا کہ 3 دفعہ پورے زور سے کہنا ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف. دیکھو حدیث بھی ماننی نہ پڑی اور روب بھی پڑ گیا کہ یہ حنفیوں کے شیخ الحدیث صاحب 30 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں چلا. یہ جو گانے کی کیسٹیں بیچتے اس کو پتہ چل گیا کہ حدیث ضعیف ہے. حضرت سید حسینہ صاحب مغربی رہنے کو نہیں پتہ چلا، ساری عمر بیچارے ضعیف حدیث پر عمل کرتے رہے. اور یہ کیسٹیں بیچنے والا گانے کی اس کو پتہ لگ گیا کہ حدیث ضعیف. اس نے کہا جی ماشاءاللہ اب تو آپ نے 5 نمبر ایسے بتا دیے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر خود بھی آ کے سنائیں تو میں کوئی حدیث نہیں مانوں گا. لیکن وہ تبلیغی بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے نمبر 6 ہے، تمہارے 5 رہ گئے. چھٹا نمبر یاد کر لو کہ جو نماز نہ پڑھے ان کے پاس ہی ہے نا تبلیغی جماعت میں جائیں یا نہ جائیں، آپ لے آئیں گے ان کو. جو پڑھنا شروع کر دے کہنا تیری غلط ہے، تیری غلط ہے. جو جمعہ پڑھنے نہیں ہے اس کو کچھ نہیں کہنا. جو آ گیا ہے تیرا جمعہ غلط ہے، تیرا وضو غلط ہے. رمضان شریف آ جائے گا، شیطان تو بن جاتا ہے، یہ سارے کھلے ہوتے ہیں. اب جس بیچارے نے سود کھایا رمضان کے مہینے میں، رشوت لی، چوری کی، کوئی اشتہار نہیں. وہ جس غریب نے تراوی 20 پڑھ لی، کپڑے بھی رہنے دیتے اس کے اتار دیتے. یعنی جو کوئی دین کا کام کرے یہ غلط ہے. چنانچہ ایک صاحب پاس ہو کے آگے 6 نمبر لے کر. اب پہلے بھی علماء موجود تھے، وہ جماعت کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ بھئی کسی نے مسئلہ پوچھنا تو پوچھ لیں. لوگ ہنس جاتے کہ پہلے علماء بیٹھے تو نیا ہی آ گیا. دوپہر کو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، چوہدری صاحب بیچارے اٹھے. کیا بات ہے جی؟ میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. کہا کہ بھی پہلے بھی لوگ پڑھ کے آتے تھے، یہ نیا ہی پڑھا ہے، نیند حرام کر دی، سب کی آرام کر دیا. آخر اس نے کہا کہ بھی اس طرح تو یہ لوگ قابو نہیں ہوں. وہ صبح یہاں مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا. بچے نکلے، سکول جانا تھا، یہاں سے پڑھ کے روکا. اور کیا پڑھتا ہے تو؟ میں 5واں پارہ حفظ کر رہا ہوں. کلمہ آتا ہے؟ سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلط ہے. دوسرے دن سے کھڑا ہو گیا، غلط ہے کلمہ. وہ علاقے میں شور مچ گیا کہ پہلے بھی لوگ یہاں سے جاتے تھے، دین پڑھ کے آتے تھے، یہ کچھ زیادہ ہی پڑھ آیا ہے. 1400 سال والی نماز بھی غلط ہے، 1400 سال والا کلمہ بھی غلط ہے، 1400 سال والا جنازہ بھی غلط ہے، 1400 سال والی عید بھی زیادہ ہی پڑھ کے آ گیا ہے. آ کر پوچھا بھی آپ صحیح کلمہ سنا دیں. اس طرح نہیں، مناظرہ ہوگا، مناظرہ. کبھی مناظرے کی آخر ہم بھی تیاری کریں گے، پتہ تو چلے کلمہ کیا ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. مناظرہ طے ہو گیا. مخصوص شہرت تھی نا، ادھر سے لوگ بھاگے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو جی؟ ام المدارس جا رہے ہیں. کیا ہے وہاں مناظرہ ہے اس بات پر کہ ایک مولوی صاحب نئے آئے ہیں پڑھ کر، انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. واو بیماری ہوتی نا وی کی. انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. سنی علماء نے واو نکالنی ہے تاکہ بیچارہ تندرست ہو جائے. وہ سارے جب اکٹھے ہوئے کہ حضرت فرمائیں کہ بس اور کوئی بات نہیں، آپ میرے سر پر پگڑی باندھیں اور کہیں کہ سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اس سے مسئلہ پوچھو. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ابھی میں نے صرف کلمے میں واو ڈالی ہے، پھر نماز میں ڈالنی ہے. جتنے بھی دین کے کام ہیں سب میں میں نے واو، کیونکہ ہمارا مشن ہی دین میں واو ڈالنے کا. تو یہ 6 نمبر ان حضرات کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وہ کس سورت کی تھی؟ سورہ جمعہ کی. دیکھیے اللہ تعالی نے کیسی عجیب ترتیب رکھی ہے. وہاں پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. رسولا کا لفظ ہے نا.
نام نہیں کسی رسول کا، پھر کون سے رسول مراد ہوئے بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ یہاں امیین کا لفظ ہے اور امی اہل مکہ کو کہتے ہیں۔ تو مکہ میں ایک ہی رسول پیدا ہوئے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کے پاک باز صحابہ کا تذکرہ ہے جن کو اللہ کے نبی پاک نے پاک کیا، جو زکی ہیں۔ اللہ کے نبی سے نسبت کر کے ہم آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی نسبت کر کے والجماعت، اور آگے ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ پہلے تھا امیین، امیین اہل عرب ہے نا، اہل مکہ۔ آخرین عرب کے علاوہ عجم والے ہو گئے۔ اب 4 ہی امام ہیں جنہوں نے دین کو مکمل مرتب کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے شیبانی قبیلے سے ہیں، تو یہ آخرین میں نہیں آ سکتے غیر عربوں میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے مطربی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں نہیں آ سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب کے اسبہی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں۔ ایک ہی امام ابو حنیفہ ہے جو اہل عرب میں سے نہیں، اہل عجم میں سے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب کوئی کہے کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، امام صاحب تو اکیلے تھے نا، تو جمع کا صیغہ اسی لیے آیا ہے کہ باقی تینوں اماموں نے اکیلے اکیلے بیٹھ کر فقہ مرتب کی ہے، لیکن ایک ہی امام ایسا ہے جس نے پہلے مجتہدین کی ایک جماعت تیار کی ہے۔ اب ایک فرق سمجھیں، ایک حافظ صاحب ہیں بڑے اچھے، اکیلے قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے نفلوں میں، پیچھے کوئی لقمہ دینے والا، اور ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے 40 حافظ لقمہ دینے والے کھڑے، تو کس کے قرآن پر زیادہ یقین اعتماد ہوگا کہ صحیح پڑھا گیا؟ امام شافعی بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، کوئی لقمہ دینے والا نہیں۔ یہاں قاضی ابو یوسف بیٹھے لقمہ دینے والے، فضیل بن عیاض بیٹھے ہیں لقمہ دینے والے، امام ظفر بیٹھے ہیں، 40 لوگ لقمہ دینے والے بیٹھے۔ تو اس لیے آخرین کا صیغہ ان پر استعمال ہو سکتا ہے اور کسی پر۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز اللہ کی صفت غالب ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو بھی غالب رکھیں گے، صحابہ کی عظمت کو بھی اور حنفیت کو بھی غالب رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ صدیق نے درخواست نہیں بھیجی تھی کہ یا اللہ صداقت کا تاج میرے سر پر رکھ دیا جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، جس پر فضل عظیم ہوگا وہ امام اعظم کہلائے گا یا نہیں؟ جی، تو دیکھیے نبی پاک کا ذکر آ گیا، صحابہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنے ذکر آ گئے؟ 3۔ ترتیب چل رہی ہے نا، آگے ذکر آ گیا گدوں کا۔ کن کا ذکر آ گیا؟ گدوں کا، کیونکہ یہ 3 جو چیزیں تھیں یہ دین کے تعمیری کام تھے، اللہ کے نبی دین کے لانے والے، کہہ دو دین کے، صحابہ دین کے پھیلانے والے، ائمہ کرام دین کے لکھوانے والے، ائمہ کرام دین کے، یہ تینوں کام مکمل ہو گئے، اب گدے رہ گئے نکتہ چینی کرنے والے۔ کوئی سنت پر نکتہ چینی کرے گا، کوئی جماعت پر، کوئی حنفیت پر۔ تو قرآن پاک نے کیسی عام فہم ترتیب سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ سورت کون سی ہے؟ یہ جمعہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت اکٹھے ہونا۔ تو مولانا ملون صاحب فرما رہے تھے نا کہ اکٹھ سوائے تقلید کے ہو نہیں سکتا۔ اب اگر سارے ہم اسی پر جمع ہو جائیں
جو چیز اللہ کے نبی لائے صحابہ نے پھیلائی امام صاحب نے لکھوائی تو پھر اختلاف ہوگا؟ اختلاف تو پھر نئے نئے ہوں گے نا. جس طرح الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا تو دو لفظ بڑے چلتے ہیں، عوام اسلام، ہم عوام کے حامی، ہم اسلام کے حامی. اس وقت کسی کا آدمی فوت ہو جائے قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اور جب ممبر بن گئے پھر آپ لالٹین لے کر ٹارچیں ملا کے پھرتے ہیں. کیا ہے؟ ممبر صاحب کو تلاش کریں، سنا اسلام آباد رہتے ہیں. اسی طرح یہ جو دین میں بنتے ہیں یہ دو باتیں بڑھ گئی. جی کیا ہے؟ جی فرقے بہت بن گئے، فرقے بہت بن گئے، فرقے بہت بن گئے. اچھا بھی پھر آپ نے اس کا حل کیا نکالا کہ ہم نے بھی ایک فرقی نئی بنائی ہے، اس میں آ جاؤ. ہاں یہ حل ہے کہ ہم نے بھی ایک نئی فرقی بنائی ہے، اس میں آ جاؤ. بھائی جب یہ جرم ہے تو تم نے یہ جرم بڑھایا کیوں؟ اختلاف بہت ہو گیا جی، اختلاف بہت ہو گیا ہے. حل کیا ہے؟ ہم نے 15 اختلاف نئے پیدا کر لیے جو پہلے ائمہ میں نہیں تھے. تو بھائی اختلاف بڑھانے سے گناہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو یہ ان بیچاروں کا ذکر ہے. تو امام صاحب ہیں وہ بزرگ جن کا اللہ تعالی نے اشارتاً قرآن پاک میں پیشگوئی فرمائی ہے. اب یہ ایک چیز تو پہلے آئی تھی، یہ آپ اس پر ذرا غور کریں، خاص غور کرنے والی چیز ہے کہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے کالج میں پروفیسر نوید احمد شہزاد غیر مقلد ہے جو طلباء کو گمراہ کرتا رہتا ہے، سرکاری ڈیوٹی کی بجائے اپنی گمراہی پھیلاتا رہتا ہے. تو کیوں بھی اسے حق ہے یہ گمراہی پھیلانے کا؟ تو اس بارے میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے، باز رکھا جائے یا اسے کہیں بھیج دیا جائے. آپ اس سے متفق ہیں؟ جو متفق ہیں ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. شیخ الحدیث مولانا سرفراز نے لکھا ہے کہ غیر مقلد آئندہ 50 میں بڑا فتنہ بن کر ابھرنے والے ہیں. آپ فرمائیں کہ اس فتنہ کا سد باب کیسے ہو؟ تو یہ تو حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک اتنا تنگ دل اور متصب فرقہ پیدا نہیں ہوا جتنا غیر مقلدین کا ہے. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مل کر کام کریں. یہ ہماری مساجد جو ہیں ہمیں شکایت ہے کہ اس میں ہم حنفیت کو بیان نہیں کرتے. وہ ہماری مسجد میں آ کر بھی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، بیان کرنے دیتے ہیں. ہاں بیان نہیں کرنے دیتے. تو اس لیے بھائی جنہوں نے ہمیں پوری زندگی کے مسائل سمجھائے ہیں ان سے بڑا صحابہ کرام کے بعد ہمارا کوئی بھی موصل نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ رابطہ رکھیں ہمارے دفتر سے. انشاءاللہ یہ ہے کہ لشکر طیبہ کی حقانیت کے بارے میں فرمائیں کہ ان کو فنڈ وغیرہ فراہم کرنا کیسا ہے. بھئی وہ فنڈ لیتے ہیں جہاد کے نام پر، یہی ہے نا، لیکن ان کا جہاد ہندو کے خلاف نہیں، حنفیت کے خلاف ہے. وہ لے جاتے ہیں جو کچھ ہم نے لوگوں نے بتایا جو وہاں سے آئے ہیں کہ جی پہلے دن یہ واز ہوا ہمیں کہ دیکھو پہلے بت پرستی کا شرک تھا، بت پرستی کا وہ ختم ہو گیا، اب امام پرستی کا شرک ہے، آج ہم توبہ کرتے ہیں امام کی تقلید سے. یہ 4 بت ہیں، ابو حنیفہ، اور یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں جو شہزاد نوید پروفیسر کی اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ بت کہتا ہے، دیوبند کو بھی بت کہتا ہے اور یہ چیزیں کہتا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ سنت زندہ کرنی ہے، 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. اب اس وقت پہلے نمبر پر کہتے 2 سنتیں زندہ کرنی ہیں. ایک تو ننگے سر نماز پڑھنی ہے، ننگے سر. دوسرا جوتے پہن کر نماز پڑھنی ہے، اتار کر نہیں پڑھنی. تو مجھے بتانے لگا کہ ننگے سر پر تو سختی کرتے تھے، اگر کوئی ٹوپی لیتا تھا تو نماز میں اتار کے پھینک دیتے تھے. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ جوتے اتارنے پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے،
ہاں جس نے جوتے پہن کر نماز پڑھی اس کو شاباش دیتے تھے کہ 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. تو کہتے میں ایک دن وضو کی ٹوٹیوں پر جوتے سمیت جا بیٹھا, مجھ سے ڈال پڑے. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا کہ ٹوٹیاں ہیں؟ میں نے کہا یہ مسجد سے زیادہ پاک جگہ ہے, وہاں تو کہتے جوتیاں پہن کے جاؤ. تو پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں آسے سمجھانا چاہیے, ایسا ہی تھا, سمجھانا چاہیے. اب اسے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک تو ٹانگیں چوڑی نہیں کرے گا, جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھے گا, ننگے سر نماز نہیں پڑھے گا, تیرا جہاد قبول نہیں ہوگا. اب وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس گمراہی پر لگتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں آپ کے شہر میں, اور اب دعویٰ مال سکول کھل جاتا ہے. کھل رہے ہیں یا نہیں؟ چندہ آپ کا. اب آپ کے لڑکوں کو غلط مسئلے بتائیں گے, وہ آ کر کہیں گے کہ ابا جی یہ نماز غلط ہے, امی نماز غلط پڑھی. جی تو آپ فرما رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جزیہ لے کر, ہاں وہاں بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ کافروں سے ہم جزیہ لے کر آئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو چندہ دینے کی گنجائش ہے؟ یہ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ دیکھو اس وقت بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور بیت اللہ پر سعودیوں کا جو حنبلی مقلد ہیں. خدا گنجے کو ناخن نہ دے, اگر تمہیں حکومت ملے تو پہلا حملہ بیت اللہ پر کرو گے یا بیت المقدس پر کرو گے؟ کیونکہ آپ کے تو دونوں خلاف ہیں نا. لیکن ان کے ہاں یہودی اچھے ہیں. پروفیسر عبداللہ کی کتاب ہے اصلی اہل سنت, اس میں لکھا ہے حنفیوں سے عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں, کیونکہ اپنی نسبت نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں, یہ نبی سے کاٹ کر امتی کے ساتھ جوڑتے ہیں. جمعہ مبارک کے 2 خطبے نہ پڑھتے ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جمعے کے تو خطبے تو احادیث میں آتے ہیں. البتہ ان سے پوچھیں کہ یہ پڑھتے یہ بھی 2 ہیں, ایک اردو میں ایک عربی میں, اس کی کوئی حدیث ہے تو لائیں. آپ پنجابی میں یا اردو میں؟ ہاں جی, ایک بیٹھ کے کھڑا ہو, یہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ بالکل بدعت طریقے سے جمعہ پڑھ رہے ہیں. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ منصف خیال ہے, برائے کی منصف خیالی کے متعلق کچھ فرمائیں. تو ڈاکٹر اسرار بھی تو سیاسی طور پر غیر مقلد ہے نا, اس لیے جب آوارگی ذہن میں آئے گی وہ کہتا ہے میں 5 کا مقلد ہوں, 4 امام وہ, 5ویں امام بخاری. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں 4 یا 5 کا مقلد ہوں, تو آپ پڑھے لکھے ہیں, وہ صرف اپنے نفس کا مقلد ہے, کسی امام کا مقلد نہیں. کیونکہ جو اپنے نفس کو جس کا مسئلہ اچھا لگا, میں نے ایک دفعہ گجرا والے میں جمعہ پڑھایا تو ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے کہ جی میں ایم اے اسلامیات ہوں, ایم اے عربک ہوں, مجھے بھی تقلید کرنی چاہیے. میرے کہا بہت زیادہ ضروریت ہے کہ نہیں جی, آ کر میں اتنا پڑھا ہوا ہوں, ہمیں تو ایسا حق ملنا چاہیے کہ 4 اماموں سے جو اقرب الی الکتاب و سنہ اس کی بات مان لی جائے. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا آپ کو پتا میں اسکول ٹیچر ہوں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا جب امتحان لیتے ہیں تو میں یہ صفحہ 60 سے سناؤ. وہ کہتا ہے جی نہیں آتا. چلو صفحہ 40 سنا دو. وہ کہتا نہیں آتا. کہتے اچھا جہاں سے تجھے آتا ہے نکمے کن کو, یہ کہتے جہاں سے تجھے آتا ہے وہ. اب چاہیے تو یہ کہ جس مقام پر تو بننا چاہتا ہے, میں 4 مسئلے عبادت کے, 4 قانون کے, 4 وراثت کے تیرے سامنے رکھوں کہ ان 4 میں پہلے 4 اماموں کا مسلک بیان کر, پھر 4 کے دلائل بیان کر, پھر تو اپنا مسلک بیان کر, وجہ ترجیح, تاکہ پتہ چلے کہ تیری وجہ ترجیح کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا, جو امام شافعی کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تو کتنے پانی میں ہے, اس لیے نکمے شاگرد کی طرح میں تجھے کہتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ جس کی تو نے تحقیق کی ہو, تو نے ساری عمر میں, وہ بیان کر, 4 اماموں کا مسلک سنا مجھے, پھر 4 کے دلائل, اور اس کے بعد اپنی وجہ ترجیح سنا. جب میں نے یہ کہا تو کہتا ہے جی میں تو نہیں کر سکتا.
تو میں نے کہا اچھا پھر تجھ پر تقلید واجب ہے، آتا تجھے ایک مسئلہ نہیں، تکبیر تحریمہ نہیں آتی، اور چاہتا یہ ہے کہ میں جج بن کے بیٹھا ہوں، ابو حنیفہ بھی ملزموں میں کھڑا ہو، یہ فائل لے کر جی دیکھے مسئلہ صحیح ہے یا نہیں، امام شافعی بیچارہ ملزموں میں کھڑا ہو، امام مالک بھی، امام احمد بھی، کبھی تو ابو حنیفہ کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام مالک کو ڈانٹ رہا ہو۔ میں نے کہا بننا تو ایسا فرعون بننا چاہتا ہے اور آتا تجھے ایک مسئلہ نہیں، کہ نہیں ویسے میں پوچھا اگر کوئی ایسا کر سکے تو اس کو بھیج دینا، تجھے تو پتا چل گیا تو نہیں کر سکتا، تو جا، میں نے کہا اس کو بھیج دینا پھر آ کر میرے ساتھ۔ ایک پمفلٹ شائع کیا ہے غیر مقلدوں نے، بہت سی بکواس لکھی ہوئی ہے، غیر مقلدین کی لکھی کتاب نزل الابرار سے حوالے دیے گئے ہیں، تو ہم نے الحدیث مسئلہ کے امام سے پوچھا، ان کی کتاب نزل الابرار میں لکھا ہے کہ منی پاک ہے، چوہا پاک ہے، کپڑوں کو منی لگ جائے تو کپڑوں کو نماز پڑھی جا سکتی ہے، شراب والی آٹے کی روٹی پکائی کھائی جا سکتی ہے۔ تو بھئی یہ ان کی فقہ کا نام ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار، ہماری فقہ کی نسبت ہے اپنے اماموں کی طرف، اگر اس میں ہمارے امام سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ پھر بھی ایک اجر دے گی، لیکن اس خطا کی نسبت امام کی طرف رہے گی نا، اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں سب کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دی ہے، نزل الابرار من فقہ النبی اور اس میں واقعی یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر شراب میں خمر میں آٹا گوندا جائے تو روٹی پک جائے تو کھانی جائز ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ جی وہ جب روٹی آگ پر رکھی جائے گی تو شراب جل جائے گی نا؟ تو میں نے کہا اگر پیشاب میں آٹا گوند دیا جائے وہ بھی جل جائے گا یا نہیں جلے گا؟ اگر پخانا تھوڑا سا ملا جائے وہ بھی جل جائے گا یا نہیں جل جائے گا؟ اٹھ کے چلا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے بیچاروں کے جو مولانا مریم صاحب فرما رہے تھے کہ جب فقہ حنفی کو چھوڑیں گے تو یہی کچھ ملے گا نا، ناراض کس لیے ہے فقہ حنفی سے؟ فقہ حنفی کہتی ہے کہ پاک بدن ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ پاک ہونا ضروری نہیں، گندے جسم میں نماز پڑھی جا سکتی۔ فقہ حنفی کہتی ہے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ کہتے ہیں نہ جگہ پاک ہونے کی ضرورت ہے نہ کپڑے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فقہ حنفی سے بیچارے یہ تنگ ہیں کہ یہ ان کو کھلی چھٹی نہیں دیتی کہ عیسائیوں جس طرح ان میں کوئی مسائل نہیں، غیر مقلدین سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسئلہ، تو اگر کوئی بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی گندے کپڑوں میں نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی گندے جسم سے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جو وقت سے پہلے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے پہلا تو یہ نہ نیت کرتے ہیں نہ ان کو آتی ہے۔ دیکھیے یہ تھوک منہ کا پاک ہے نا، اگر میں نے یہ کپڑے صاف کر لیا تو نماز سے پہلے دھونے کی ضرورت میں محسوس نہیں کروں گا۔ ان کے نیک اسی طرح منی پاک ہے، اسی طرح خون پاک ہے۔ کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے تو یہ پھر دھوتے۔ تو جو اس طرح نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمارے اسکول میں عربی ٹیچر تھا، تو کبھی میں نہ ہوتا تو وہ جماعت کرا دیتا۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا، کوئی کام تھا، تو اس کے منہ، امام مسجد میں تھا تو مسجد میں تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ کلی کی اور جا کے مسئلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس دن اگلے دن جا کے میں نے اسکول میں منع کر دیا کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ نیت نہیں کرتے، یہ تو اب پتہ چلا ہے نا۔ اس لیے جب ان میں سے ایک خرابی بھی پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور جہاں 14-15 خرابیاں نظر آ رہی ہوں تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ نماز ہی تو ایک ہمارے پاس ہے جو ہم نے لے کے جانی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں جی، ان کے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے۔ میں گیا ایک جگہ، یہ جلال پور پیر والا میں، جلال پور پیر والا سالوں کا اعلان نہیں کیا، جلال پور پیر والا میں گیا
تو نماز پڑھی، میں نے وہاں سے بس پر بیٹھنا تھا، تو امام صاحب جو ہمارے تھے، مدرسہ ہمارا، مسجد بھی ہماری، کہنے لگے جی یہ غیر مقلد ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں۔ نیکی کیا ہے کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب اس سے ہمارے لوگ بڑے متاثر کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑتا ہے۔ میں نے کہا بھی نیکی کی آپ تعریف پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، نماز سب سے بڑی بات ہے نا کہ ہاں، میں نے کہا اسے کہہ دو کہ یہ لکھ دے تمہاری نماز صحیح اور سنت کے مطابق۔ فوراً بولا سنت کے خلاف ہے، فوراً وہ بولا سنت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پھر یہ نیک کیسے جو آپ کے پیچھے آ کر اپنی نماز برباد کرتا ہے؟ نیک تو وہ ہے نا نماز کی حفاظت کرے۔ جب یہ کہتا ہے کہ نماز سنت کے خلاف پڑھائی، نبی والی نہیں پڑھائی، یہ پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اس نے اپنی نماز برباد کر لی یا نہیں کی؟ تو جو نماز کو برباد کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے؟ اب نہ وہ بولے نہ وہ بولے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ صحیح بات بتا دے ورنہ مجھے بتانی پڑے گی۔ وہ بولے نا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ان کا مذہب ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، بزرگ بران میں لکھا ہے۔ یہ آپ کو کافر سمجھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس نے کوئی ترجیح نہیں اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کلمی فتویٰ مولوی مرید کا بھی میرے پاس موجود ہے، اکاڑوی کا۔ ایک نے سوال پوچھا کہ میں سفر میں تھا، ایک مسجد دیکھی نماز کے لیے، جب نیت باندھنے لگا نا یوں اللہ اکبر، تو سامنے لکھا تھا مسجد احمدیہ۔ میں نے چاہا کہ پیچھے مڑوں تو پیچھے 5-4 آدمی وضو کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ پوچھے کہ تو آیا کیوں تھا، جہاں کہاں رہا ہے؟ تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ میں دوبارہ پڑھوں؟ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے کیا کروں؟ تو مولانا لکھتے ہیں، مولوی معین الدین صاحب لکھوی، کہ حکم تو یہی ہے اجعلوا ائمتکم خیارکم، نیک لوگوں کو امام بناؤ، لیکن چونکہ ہم فاتحہ اپنی پڑھ لیتے ہیں اس لیے امام کافر ہو یا مسلمان سب کے پیچھے ہماری ہو جاتی ہے۔ اب وہ جنبی ہو، بواسیر والا ہو، ان کے یہاں تو سب کچھ پاک ہے نا، تو ان کے ہاں یہ ناپاک نماز آدمی بھی نماز پڑھا سکتا ہے، تو اس لیے نماز میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ جماعت کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ جیسی نماز ویسی دعا، سنتے اکیلے پڑھے اکیلی مانگ لو، جماعت سے پڑھے جماعت سے مانگ لو۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن کو اللہ تعالی نے آسان کیا ہے۔ ہاں جی، کس لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِاسْتِنبَاطِ، یہی آتا ہے جی۔ ذکر نصیحت کو کہتے ہیں۔ نصیحت تو واقعات پڑھنے سے آتی ہے نا، کبھی اس نے حکم نہیں مانا، فلاں عذاب گھر قوم غرق ہو گئی، فلاں تباہ ہو گئی۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں۔ دیکھو نا، میں نے بتایا کہ چوتھے نمبر پر گدھوں کا ذکر ہے، تو ایک گدھے کو ڈنڈا لگے سارے بات کرتے ہیں، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں نا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ استنباط ہے مسائل کا نکالنا۔ ذکر اور چیز ہے، یہ کہیں نہیں کہ استنباط کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کی مولانا تشریح کس نے کی ہے؟ وآخرین منہم کی، یہ جو سعودیہ سے ترجمہ چھپا شیخ الہند رحمۃ اللہ کا حاشیہ علامہ عثمانی کا، اس میں بھی سورہ جمعہ پر اور سورہ محمد پر، یستبدل قوما غیرکم پر بالکل لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کی پیش گوئی اور حدیث کا مصداق، سب سے بڑے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سعودی حکومت نے اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہے۔ اور وقت تھوڑا ہے، ورنہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ حضرت سبت ابن جوزی نے، ابن حجر مکی نے، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ اس آیت اور حدیث سے امام صاحب کے لیے شافی بھی استدلال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نظر گزار کتاب کہاں سے ملے گی؟ کسی غیر مولوی کی لکھی ہوئی ہے تو بھئی ان کے مکتبے سے مل جاتی ہے،
یا کسی ساتھیوں سے رابطہ کریں وہ آپ کو لا دیں گے. یہ کب لکھی گئی؟ یہ نظر برار جو ہے یہ 1256 میں لکھی گئی غالباً. اس کے آخر میں نمبر اس کی حد دی ہے. اچھا بھائی یہ ایک کتاب ہے وہ رسالے نہیں لایا الخیر. بہرحال خیر رسالہ بھی ہے جس میں عبادہ بن صامت کی جو قرات والی حدیث پر بحث ہے وہاں سے ملے گا. یہ تحفہ اہل حدیث ہے مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی کی کتاب، سوال جواب کے طرز پر ہے اور اتنی دلچسپ اور عام فہم ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو بغیر پوری پڑھے انشاءاللہ اس کو ختم نہیں کریں گے. اور غیر مقلدوں کے جو بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں نا، دھوکے سوالات تو ہوتے نہیں، دھوکے ہوتے ہیں، ان کا بڑا عام فہم جواب دیا ہے. یہ 2 جلدیں ہیں، دوسری میں پوری رفع دین پر ہے بات ہے. یہ مولانا عبد الباقی صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ پیچھے ان کا بھی عجیب انداز ہے، اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. ان کے یہ اشتہار ہے آپ کو باہر مل جائیں گے. لشکر طیبہ کا افغانستان اور کشمیر میں لڑنا جہاد نہیں، لشکر طیبہ کے قتل ہونے والے شہید نہیں، لشکر طیبہ کا برملا تحریری اعتراف، یہ خود ان کی باتیں انہوں نے دی ہیں. اور یہ ہے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، پہاڑ سے وزنی دلائل، اس بات پر انہوں نے ان کی کتابوں سے بھی حوالے دیے ہیں. حدیث کی آڑ میں زنا کاری کا فروغ، یہ تیسری طلاق کے بعد پھر بیوی بھیج دیتے ہیں نا. اور ہمیں کہتے ہیں، مجھے کہنے کا جی آپ حلالے کے قائل ہیں، میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں. جی 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 ہاں پھر کہتے ہیں کہنے گے جی آپ حلالی ہیں، میں نے کہا آپ حرامی ہیں. ایک مجھے کہنے لگا جی اصل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اکٹھے تو ہو ہی جانا ہوتا ہے، چلو 4 پیسے ہمیں مل جاتی فتویٰ دینے کی، تو کچھ نہ کچھ ان کا ہو گیا، کچھ ہمارا ہو گیا. میں نے کہا نہ تمہارا کچھ رہا نہ ان کا کچھ رہا. اگر تمہارے فتوے کے بغیر وہ اکٹھے ہو جاتے تو وہ کم از کم یہ سمجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے، لیکن آپ کے فتوے سے اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. میں نے کہا آپ نے تو ایمان میں رہتے، نکاح کہاں سے ہوگا؟ تو یہ بھی باہر مل جائیں گے، آپ کی حد ہے، یہ باہر آپ حضرات کو مل جائیں گے تو یہ حضرات لے کر جائیں. وآخر دعوانا، اور بھی پروگرام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالی ربی. پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں. ایک درخواست ہے طیبا مبارکا فیہ. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما. اللہ پاک ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ فرما. پوری امت کے حال پر رحم فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اخلاص اور یقین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمیشہ حق پر استقامت نصیب فرما. حق پر ہمارا خاتمہ فرما. دنیا کی، قبر کی، حشر کی عزت، عافیت، رحمت، برکت نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. رزق حلال بافر مقدار میں سب کو نصیب فرما. لقمہ حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو اولاد کی حفاظت فرما. ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرما. امن و امان کو بحال فرما. امن و عافیت نصیب فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما.
مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، شر و فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب وقت اخیر آئے ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پہ فرما، مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف فرمائے ہیں، جو جو ان کی ضرورتیں ہیں تمام کی جائز ضرورتیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب، مولانا محمد منیر صاحب کی عمروں میں اللہ پاک برکات نصیب فرما، ان کا سایہ سلامت فرما اور ہمیں ان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھلائیاں مانگی اللہ پاک ہمیں نصیب فرما، جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہماری بھی ان سے حفاظت فرما۔ وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔